بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 180 پر 5 سے لے کر آیت نمبر 190 پر 1 یعنی 191 نمبر کی آیات تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کل کی درس میں یہ بتلایا جا چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں شرک اور بت پرستی سے روکتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، وہیں اس قوم میں پھیلی ہوئی ایک بیماری اور وبا جو برائی کی شکل میں تھی، وہ یہ کہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، بلکہ تجارت کے اندر بھی ایسے ہتھ کنڈے اپناتے تھے جس سے دوسرے کے مال کو ہڑپ لیا جائے، حرام کو حلال بنا لیا جائے، اور اس طرح سے وہ لوگ تجارت کرتے تھے۔ اس چیز کے اوپر جب شعیب علیہ السلام نے ان کی تنبیہ فرمائی اور ان کو ان چیزوں سے روکا، تو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو الٹا جواب دیا۔ الٹا جواب یہ دیا، قالوا انما انت من المسحرین، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ہوش ٹھکانے پر نہیں ہے، تمہارا دماغ اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے، تم کچھ اور ہی سوچنے لگے ہو، تم کو کیا معلوم کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر بہت سارے ایسے لوگ جو لا علم ہیں یا دنیا پرست ہیں، اگر ان کے سامنے قرآنی آیات کو بیان کیا جائے تو ایسا کہتے ہوئے گریز نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر مولانا صاحب کے کہنے پر چلا جائے تو ہم لوگ بھوکوں مر جائیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے منہ کے اندر جو اس کا ہاتھ لقمہ لے جاتا ہے وہ بھی رب کی مرضی سے ہی جاتا ہے، اور ایک دانہ اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ بھی رب کی مرضی سے ہی آتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ہوش جو ہے ٹھکانے پر نہیں ہے، تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم جادو کے مارے ہوئے انسان ہو، تم کو کیا معلوم کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، تجارت کا ہنر اور اس کا فن تم کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، تم تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، آخر نبی ہونے کی خصوصیت کیا ہے تمہارے اندر؟ جیسے ہم ایک انسان ہیں محتاج ہیں، ویسے تم بھی ایک انسان ہو محتاج ہو، تمہارے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم کو یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور مزید آگے بڑھتے ہوئے شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی ہو اور تم ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہو اور ہمارے معاشرے کے اندر نصیحت کر رہے ہو، تو تم جو عذاب کا وعدہ کر رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ ایسا کرو کہ آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے گرا دو ہم لوگوں کے اوپر، یہ جو آسمان ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہم لوگوں پر گر جائے اور ہم لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، اس طرح کا کوئی عذاب جو ہے ہمارے اوپر لے آؤ، ان کنتم من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہے یہ مکہ والوں کے درمیان نازل ہو رہی ہے، اور مکہ والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے، کیونکہ جو مطالبہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کیا کہ ہمارے اوپر آسمان کو گرا دو تاکہ ہم لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو کر کے مر جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں، ویسے ہی مطالبہ مکہ والوں نے بھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیے، آیت نمبر 91 اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، آپ ایک کام کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ گمان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے اور اپنے کام کے لیے بھیجا ہے، تو اس آسمان کے ٹکڑے کو ہمارے اوپر گرا دیجئے، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیجئے، تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو جس طرح سے مطالبہ مکہ والوں نے کیا، بالکل ویسے ہی مطالبہ شعیب علیہ السلام کے قوم نے بھی شعیب علیہ السلام سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہ رہا ہے مکہ والوں کو کہ جس طرح سے تم نے ڈیمانڈ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم سے پہلے بھی شعیب علیہ السلام کی قوم یہ مطالبہ کر چکی ہے، اور جو حشر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہوا ویسے ہی حشر
یا اسی سے ملتا جلتا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی کرے گا اگر تم نے رسول کو جھٹلانے کی روش کو چھوڑا نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے اس طرح کی بات کہی کہ تمہارا ہوش ٹھکانے پر نہیں ہے، تم جو ہے جھوٹے نبی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو آسمان کو گرا کر کے دکھلاؤ۔ جب یہ بات انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہی تو شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون، جو تم کر رہے ہو ہمارا رب یہ بات ضرور دیکھ رہا ہے، ہمارا رب یہ بات جان رہا ہے، تم جو کر رہے ہو، تمہاری جو کرتوت ہے، تم جو ہم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، عذاب کا ڈیمانڈ کر رہے ہو، تو یہ عذاب بھیجنا میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے، اور میرا رب تمہارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے گناہوں کا جب گھرا بھر جائے گا، تمہارے گناہوں کی لسٹ جب مکمل ہو جائے گی، اور جب اللہ مناسب سمجھے گا یقینی طور پر تمہارے اوپر عذاب ضرور نازل کرے گا، لیکن چونکہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، اللہ کا ایک داعی ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ تم کو یہ بتلا دوں کہ جو روش تم اختیار کیے ہوئے ہو، یہ روش جو قوم بھی اختیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عذاب ضرور نازل کرتا ہے۔ میں عذاب دینے کا حقدار نہیں لیکن ڈرانے کا حقدار ضرور ہوں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فکذبوہ، ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، چونکہ شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول، اور شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلایا، فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو سائے کے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہے، قرآن کریم کے اندر جو تفصیلات آتی ہے وہ 3 طرح کی آتی ہے۔ پہلی تفصیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 91۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو سخت زلزلے کے عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے ہو گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 94 میں فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم ظالم قوم تھی، ان کو سخت چنگھاڑ چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اس دن ان کو سائے کے دن، اس دن جو سخت عذاب کا دن تھا، اس دن سائے کے عذاب نے، سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر محمد بن جریر سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید الباہلی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو سائبان کے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ ہمارے اوپر آسمان ہی گرا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا عذاب ان کو دینے کا سوچا، اور ایسا کیا کہ ان کے آسمان سے بالکل بادل کو ہٹا دیا۔ ہفتے دن یا 10 دن جو بھی دن ہو، کنٹینیو صرف سورج نکل رہا ہے اور گرمی بالکل شدت کی ہو گئی ہے۔ گرمی سے جب وہ لوگ بے چین ہو گئے اور پریشان ہو گئے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے گرمی سے بچنے کے لیے۔ وہاں بھی ان کو چین و سکون نہیں ملا تو جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بادل ہے، اور بادل جو ہے وہ بالکل سورج کے درمیان میں ہے۔ سب لوگ اس بادل کے نیچے جا کر کے ٹھنڈک محسوس کرنے لگے۔ جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر جمع ہو گئے، اور جب اس میں جمع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے آگ کی بارش کر دی اور نیچے سے زلزلہ بھیج دیا، اور پھر ایک سخت چنگار بھیجی جس میں سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا فَكَذَّبُوهُ، شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان کے دن کے عذاب کو ان کے اوپر بھیج دیا، ان کو صاحبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، اور بے شک یہ بہت بڑے عذاب کا دن تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں نشانی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے یا اپنے زمانے میں اپنے رسول کی نافرمانی کی، چاہے جس طرح سے بھی کی، اور یہ سمجھا کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مزمل کے اندر فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، جس طرح سے فرعون کے پاس ہم نے رسول بھیجا تھا
اے لوگوں تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو اس کو سخت عذاب میں ہم نے پکڑ لیا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو اور کسی بھی عقیدے سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہو اور وہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ بچ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو، رسول کی نافرمانی کرنے والا دیر یا سویر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا. اور جس طرح سے فرعون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ کیا، بالکل اسی طرح کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو 7 قوموں کا تذکرہ کیا. قوم موسیٰ کا تذکرہ کیا، قوم ابراہیم کا تذکرہ کیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اخیر میں قوم شعیب کا تذکرہ کیا. اور ان سارے قوموں کے ذکر میں ایک چیز تو کامن ہے. یہ اور بات ہے کہ سب کی جگہیں الگ تھی، سب کے تہذیب اور کلچر الگ تھے، سب کے تمدن الگ تھے، سب لوگوں نے رسولوں سے جو ڈیبیٹ کیا اور بحث و مباحثہ کیا اس کا انداز الگ تھا، لیکن سبوں کے درمیان جو کامن بات تھی وہ یہ تھی کہ سبوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا. سبوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، یہ بات سب کے اندر کامن تھی. اور رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے رب نے ان کو ملیامیٹ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے والا، رسول کا انکار کرنے والا، رسول کو جھٹلانے والا، رسول کی نافرمانی پر کمر بستہ ہونے والا، وہ اپنے انجام سے باخبر ہو جائے کہ اس کا انجام دیر یا سبیر ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا اس قوم کو ہوا. کیونکہ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وما کان اکثرهم مومنین، اکثر نہیں ایمان لاتے. اکثر اللہ کے نیکوکار بندے ہمیشہ کم ہی رہے. رسول کی نافرمانی سے بچنے کی بھرسک کوشش کرنے والے بندے ہمیشہ کم ہی رہے. زیادہ بندے اس روئے زمین پر ایسے ہیں جو کسی نہ کسی اینگل سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور انکار اور مخالفت کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں. اکثر ایسے بندے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وما کان اکثرهم مومنین، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد صرف مکہ کے مشرکین نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر وہ انسان ہے، ہر وہ جماعت ہے، ہر وہ قوم ہے جو کسی نہ کسی طرح سے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے رسول کی مخالفت کرتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے رسول کو جھٹلانے کی کوشش کرتی ہے. وہ قوم اسی طرح سے عذاب میں مبتلا ہوگی جس طرح سے یہ 7 قومیں مبتلا ہوئی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تو غالب ہے، جب چاہے پکڑ کر سکتا ہے. اللہ تو غالب ہے، جب چاہے پکڑ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ رحیم ہے اور یہ جو رحمت ہے صرف دنیا کے اندر ہے. قیامت کے دن جو رحمت ہوگا وہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگا، دوسروں کے لیے خاص نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہی اپنے آپ کو ایمان والے بندوں میں شامل کر دیں، کیونکہ ایمان اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے والا جہاں اس دنیا کے اندر پرسکون اور امن و سکون کی زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن اور آخرت میں بھی اس کو پرسکون اور امن و سکون کی زندگی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.